أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 108. أشهد أن لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم ما انا علیہ اليوم واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ منیر قمر حفظہ اللہ تبارک و تعالی، ذمہ داران پروگرام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہم کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو پہچان کر اس پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اسی غرض کے لیے آسمان سے اس نے کتابیں نازل کی اور ہر قوم و ملت میں ایک نبی اور رسول کو مبعوث کیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور بندوں کو ان کے مقصد زندگی کے بارے میں خبر ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین مکمل اور اچھے طریقے سے پہنچا دیا. قرآن کی آیتیں ہم پر تلاوت کی اور اس کی تفسیر بھی قولی اور عملی طور پر ہم تک پہنچا دی.
ایسی حالت میں رخصت ہوئے کہ آپ نے امت کے سامنے ایک ایسا دین چھوڑا، ایک ایسا مذہب چھوڑا جو بالکل روشن ہے، بالکل واضح ہے، اور جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس سے جو بھٹکے گا، اس سے جو دور ہوگا، وہ ہلاکتوں میں چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر اور لازمی تعریف اور درود کے بعد برادران اسلام، معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی اعلان ہوا کہ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا انشاءاللہ وہ ہے فہم السلف۔ بڑا اہم موضوع، اور اس موضوع کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا یہ کہ فہم سلف کے نہیں ہونے کی وجہ سے، منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہیاں ہوئیں، صراط مستقیم سے لوگ دور ہوئے اور جہنم کے راستوں پر چلے گئے، بلکہ آج بھی جا رہے ہیں۔ بڑا اہم موضوع۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توجہ میری طرف رکھیں، غور سے باتوں کو سنیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اٹھیں تو موضوع سمجھ میں آ جائے اور کسی قسم کی کمی یا ناسمجھی نہ ہو، بلکہ اچھی طریقے سے موضوع سمجھ میں آئے۔ سمجھانا میرا کام ہے انشاءاللہ، سمجھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، توجہ ہوگی اور دلجوئی ہوگی، اور غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سمجھیں اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں تک یہ اہم موضوع پہنچائیں، اس اہم بات کو سمجھائیں۔ برادران اسلام، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے ایک دین کو نازل کیا ہے، اور وہ دین ہے اسلام، اور اس نے اسی دین کو پسند کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقے کو دین سمجھ کر اگر عمل کیا جائے گا، اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ دلیل کے طور پر دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ ہے اسلام۔ معلوم ہوا کوئی اور دین نہیں ہے اللہ کے نزدیک، دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ دوسری بات، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اللہ کے اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا جائے گا، اور ظاہر بات ہے جب دوسرا دین اختیار کیا جائے گا تو انسان عمل بھی کرے گا، محنت کرے گا، اپنے رب کے قریب جانے کی جد و جہد کوشش کرے گا حتی الامکان۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اعلان ہوا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا کر عمل ہو تو ایسی صورت میں ہرگز وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسا آدمی جس نے اسلام کو نہیں گلے لگایا، اسلام کو نہیں اپنایا اور عمل کیا، قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا۔ دو آیتیں، صاف بات سمجھ میں آ گئی کہ برحق دین اسلام ہے، اور یہ زیادہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس اسلام کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ اسلام میں اگر لینا چاہوں، آپ لینا چاہیں، یا آج کے ہمارے بہت سارے سعودی عرب میں دعوت سینٹرز کے ذریعے اللہ کی توفیق کے بعد اور دعات کی کوششوں کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جوق در جوق، یہ لوگ اگر یہ سوال کریں مجھے اسلام کہاں سے ملے گا، سچا دین میں کہاں سے لوں گا، تو صرف اس کا ایک ہی جواب ہے جو پوری قرآن کی آیتوں میں اگر آپ تلاش کریں تو یہی جواب، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی وہی جواب، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نام ہے اللہ کی کتاب کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تم ان دونوں چیزوں پر جمے رہو گے، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ، سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں، اور بارہا پروگرامز میں علماء کی زبانی کتابوں کے اوراق میں ہم نے پڑھا اور سنا کہ دین کی بنیاد دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ لیکن ایک تیسرا اہم سوال ہوتا ہے جو موضوع ہے آج کے میرے درس کا، محاضرے کا، کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے سمجھیں۔ یہ ہے اصل سوال، کیونکہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، یا میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہوں کہ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں، سب دلیلیں لیتے ہیں قرآن کی آیتوں سے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں میں نہیں مانتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ مانتے ہیں سب، قرآن کو بھی حدیث کو بھی، لیکن سوال یہ ہے کیسے مانتے ہیں، سوال یہ ہے کیسے سمجھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ منہج کیا اپنایا ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ فہم کیا ہے۔ آئیے اس اہم سوال کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کریں۔ اگر ہم نے قرآن میں اس کا جواب تلاش نہیں کیا، حدیثوں میں اس کا جواب تلاش نہیں کیا، اور یہ سمجھے کہ اللہ نے افلا تعقلون کہا، افلا تفقہون کہا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، تو ہم اپنے دماغ سے قرآن کو بھی سمجھیں گے، ہم اپنے دماغ سے حدیثوں کو بھی سمجھیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر پیمانہ سمجھنے کے لیے راستہ منہج ہم نے دماغ کو بنایا، رائے، دماغ، عقل، کہ میری عقل جیسے مجھے اللہ کی کتاب سمجھائے گی، میری عقل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث کا مفہوم جیسے آئے گا میں ویسے عمل کروں گا، تو گمراہی ہوگی۔ اس کے لیے وہ ایک حدیث سنن ابو داؤد کی میرے خیال سے کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی اعلاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر ساکس پر، موزوں پر مسح کرنا نیچے ہوتا نہ کہ اوپر، کیونکہ عقل کہتی ہے، دماغ یہ کہتا ہے کہ گندگی، گند یا گرد و غبار انسان کے پیر کے نیچے کے حصے میں لگتے ہیں نہ کہ اوپر کے حصے میں۔ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو مسح اوپر نہیں نیچے ہوتا، جبکہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے پیر کے اوپر والے حصے میں مسح کیا ہے۔ بات صاف ہے، عقل کا نام دین نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ اس کو لیں، سمجھ نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کو رکھیں، اور جس کو علماء اکرام نے اپنی زبانوں میں عربی میں لکھا تقدیم العقل علی النقل، کتاب و سنت ہم تک منقول ہوئے ہیں، اگر اس پر عقل کو مقدم رکھا، پیمانہ عقل کو بنایا کہ قرآن کی آیتوں کو دماغ سے سمجھوں گا، سمجھ میں آئے تو لوں گا ورنہ چھوڑوں گا، حدیثوں کو دماغ سے سمجھوں گا، سمجھ میں آئے تو لوں گا ورنہ چھوڑوں گا، تو گمراہ ہو جائے گا انسان۔ بلکہ تقدیم النقل علی العقل یہ ہے سلف کا طریقہ، کہ نقل کو آگے رکھنا، کتاب و سنت کے تابع عقل کو رکھنا، نہ کہ عقل کو آگے رکھنا اور اسی کو پیمانہ بنانا کہ اس کے ذریعے ہم کو جو بات سمجھ میں آئے اس کو ہم مان لیں۔ اگر ایسے ہوگا، جواب ایسے تلاش کرے اس سوال کا کہ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، تو پھر گمراہی ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم ایسے کرتے ہیں، میجورٹی کو رکھتے ہیں، مسلمانوں، دنیا میں مسلمان آباد ہیں، تو دیکھتے ہیں ہم اکثر مسلمان اللہ کی کتاب کو کیسے سمجھے ہوئے ہیں، اکثر مسلمان، میجورٹی آف مسلمز، حدیثوں کو کیسے سمجھ رہے ہیں، ہم بھی ویسے سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں بھی گمراہی ہوگی، کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اکثر لوگ کتاب و سنت کو صحیح سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی،
وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے اکثر لوگ کو فالو کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے توجہ میری طرف دیں، اگر ہم اکثر لوگ، اگر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر لوگوں کے پیچھے جائیں گے کہ اکثر لوگ جیسے ہیں میں بھی ویسا رہوں گا، اکثر لوگ جیسے سمجھیں میں بھی ویسا سمجھوں، لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اکثریت میجورٹی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید جو مصدر اول ہے، مرجع اول ہے اسلام کا، اور مصدر ثانی تفسیر قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ، اس کو اگر میجورٹی سے سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ یہ وہ نہیں ہے جس کا حکم ہم کو قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے۔ تیسری ایک بات جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ایسے کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک شخص کو متعین کر لیتے ہیں، ہم سب مل کر ایک شخص کو متعین کر لیں گے، اور دوسرے خطے میں رہنے والے دوسرے شخص کو متعین کر لیں، تیسرے خطے میں، تیسرے علاقے میں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، دنیا کے 4 علاقوں میں، 4 سمتوں میں 4 قسم کے بڑے بڑے لوگوں کو ہم متعین کر لیں کہ بھائی یہ جناب جیسے مجھے قرآن سمجھائیں گے، یہ عالم صاحب، یہ امام صاحب، یہ علامہ صاحب جیسے مجھے حدیث سے سمجھائیں گے میں ویسے سمجھوں گا، تب بھی گمراہی ہوگی، قرآن اور حدیث میں جواب ہے اس کا۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ جیسے چاہے اللہ کی کتاب کو سمجھو، جیسے چاہے دلیلیں لو اللہ کی کتاب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے جیسے چاہے دلیلیں لو، اور منہج جو چاہے اپنا لو، نہ، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر سمجھے، ان کے فہم پر سمجھے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے ان کا منہج، ان کا راستہ اپنائیں۔ آئیے میں آپ کو دلیلیں دوں، توجہ سنیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بڑی زبردست آیت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ اکرام، تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے، یہ لوگ صحابہ کے طریقے سے ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ٹولیوں میں بچ جائیں گے، اختلافات ہو جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 منہج اور 2 نتیجے بیان کیے ہیں، 2 منہج، 2 فہم، 2 راستے اور دونوں کے نتیجے، ایک صحابہ کا فہم، ایک صحابہ کا منہج اور اس کا راستہ، اس کا نتیجہ ہدایت۔ ایک پہلا صحابہ کا راستہ، منہج صحابہ، فہم سلف، سلف سے مراد صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد آنا، تو جس نے اپنا منہج صحابہ کے جیسے رکھا، فہم صحابہ کی طرح، قرآن و حدیث کو ویسے سمجھتا ہے بلکہ اور آسان اردو الفاظ میں قرآن کی آیتوں سے دلیلیں ویسے لیتا ہے، تفسیر وہ لیتا ہے آیتوں کی جو صحابہ نے لی، احادیث کا مفہوم وہ لیتا ہے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لیا ہے، تو اس کے لیے ہدایت ہے۔ کیا زبردست آیت ہے، ٹو دا پوائنٹ جو موضوع ہے۔ دیکھیے، ایک راستہ، نتیجہ، راستہ صحابہ کا، میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، صحابہ کا راستہ، نتیجہ ہدایت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر راستہ صحابہ کا چھوڑا جائے گا، فہم ان کا ترک کر دیا جائے گا، منہج چھوڑا جائے گا، نتیجہ ٹولیاں، اختلافات، الگ الگ۔ فَإِنَّمَا هُمْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر چھوڑیں گے، اعراض کریں گے فہم السلف سے، صحابہ کے مثل ایمان نہیں لائیں گے، ان کا منہج اختیار نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ٹولیوں میں، جماعتوں میں الگ الگ بٹ جائیں گے، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ آیت سے صاف پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہدایت کے لیے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم صحابہ کے مثل، صحابہ کے طریقے سے ایمان لائیں، چاہے عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہو یا اعمال، پورے دین پر ویسے عمل کرے، کتاب و سنت پر، مرجعین مصدرین پر، اور مصدرین کو ویسے سمجھے، کتاب و سنت کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ اکرام کی جماعت نے سمجھا ہے۔ دوسری آیت اس موضوع پر دلیل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے محترم سامعین، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ہدایت کا راستہ کلیئر ہونے کے بعد، بات معلوم ہونے کے بعد، اس کو توجہ سے سنیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، تبین واضح ہو گئی اس پر کہ یہ رسول کا راستہ ہے، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، اس پر واضح ہو گئی، تبینہ کہا اللہ نے، اور واضح کروانا پڑتا ہے، واضح کروانا پڑتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ راستے پر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل کر رہا ہے، اس کو سمجھانا ہوگا، اس کو مسجد سے نکالنا نہیں ہے، اور اس کو اتنا گھورنا نہیں ہے کہ دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرے مسجد میں، اس کو بتانا ہے کہ یہ جو طریقہ آپ اپنائے ہوئے میرے بھائی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، اس پر واضح کریں، اس کو واضح ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، اس کے بعد انسان مسلمان اگر رسول کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مخالفت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آگے اللہ فرماتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑتا ہے۔ کون ہے مومنین سے یہاں مراد؟ صحابہ، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا اس بات کو، اور واضح ہے آیت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین، سبیل راستہ، منہج، راستہ منہج، صحابہ کا منہج چھوڑتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، ایک، نمبر دو صحابہ کا منہج چھوڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے جس نے صحابہ کا منہج چھوڑا، جس نے صحابہ کا راستہ چھوڑا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، تو کیا وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اپنائے گا؟ اپنائے گا نا، اپنائے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پر جا رہا ہے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر جس کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم، اللہ کہتا ہے اسی راستے پر لگا دیں گے اس کو۔ اللہ اکبر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو منہج اس نے اختیار کیا ہے، جو فہم اس نے لیا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، ہم اسی پر اس کو لگا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخر میں جہنم میں اس کو داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے منہج کو چھوڑنا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑنا، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، مثالیں آگے آ رہی ہیں تاکہ بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہیں مثالیں۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام، جن کو نبی علیہ السلام نے تیار کیا اور جن کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے اختیار کیا، ان کا فہم چھوڑے گا مسلمان، اور ان کا منہج چھوڑے گا کتاب و سنت کے سمجھنے میں، اور کوئی اور راستہ اپنائے گا، اللہ اسی پر لگا دے گا، یہاں تک کہ مر جائے گا، جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے نہیں سمجھتے ہیں۔ تیسری آیت، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات الى اخر الايه۔ اللہ تبارک و تعالی اس تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے پہلے ایمان والے لوگ، آگے بڑھنے والے ایمان میں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، فالو کیا، اللہ ان تینوں سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غور کریں آیت کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تین لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ دو لوگ وہ جو صحابہ ہیں، مہاجرین اور انصار۔ معلوم ہے سب کو مہاجر کس کو کہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاجر مکہ اور انصار مدینہ کے صحابہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ پہلے اسلام لائے، آگے بڑھے، مہاجرین میں سے،
جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، انصار میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور تیسرے دونوں میں تو ہم ہرگز نہیں آ سکتے، صحابہ کے بعد کا آدمی ان دونوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مہاجرین اور انصار یہ صحابہ کی تو جماعتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ کہہ رہا ہے اور ان کی پیروی ان کے بعد جنہوں نے اچھے طریقے سے کی، ان کی پیروی مہاجرین اور انصار کی، یعنی صحابہ کے طریقے سے رہے وہ، قرآن کی آیتوں سے دلیل لینے کے لیے، تفسیر میں یا احادیث کا مفہوم سمجھنے میں کیوں نہ ہو، دین پر عمل کرنے میں، اعتقاد میں، عمل میں، ہر چیز میں ان لوگوں نے ان صحابہ اکرام کی پیروی کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا فائدہ؟ اللہ کی رضا، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہ خاص ہے صحابی کے لیے، صحابہ کے لیے یہ خاص ہے، لیکن یہ دعا اور اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہر اس قیامت تک آنے والے مسلمان کو مل سکتی ہے جس نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم لیا، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کا منہج اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم، ان تینوں قسم کے لوگوں سے اللہ راضی ہے، ایک مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرے میں ہم اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس تیسری جماعت میں اپنے آپ کو، جماعت مطلب الگ نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے جماعت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ان تیسری قسم کے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آج کوئی بھی صحابی نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی صحابی آ سکتا ہے۔ سب کو معلوم ہے صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کس انسان کو کہتے ہیں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی، اچھے طریقے سے ان کے راستے پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں قسم کے لوگوں سے راضی ہے، نہ صرف راضی ہے، نہ صرف خوش ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان جنتوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ کیا سمجھ میں یہ بات؟ 3 آیتیں پڑھی گئیں قرآن مجید کی، ایک آیت کافی، تینوں آیتوں میں مطلب ایک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت ملے، صراط مستقیم، اور قرآن میں سورہ فاتحہ میں معلوم ہے اہدنا الصراط المستقیم موجود ہے آیت، اور ہم روزانہ ہر نماز میں، نہ صرف ہم بلکہ دنیا کا ہر مسلمان اپنی نماز میں، چاہے وہ جماعت کے ساتھ والی نماز میں ہو یا سنت، بہرحال پڑھتا ہے، سب یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہ یہود ولا الضالین نصارہ، ان کا راستہ نہیں، بلکہ اللہ انعام یافتہ ہو۔ تو یہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت جو میں نے پیش کی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، یاد ہے آپ کو انشاءاللہ، کہ تم اگر صحابہ کے جیسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر آؤ گے، منہج صحابہ کا اپناؤ گے تو ہدایت جس کو مانگتے ہو تم نمازوں میں، یہ تم کو نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوئی دوسری آیت سے، کہ اگر صحابہ کا منہج اختیار کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے، گمراہی سے، جہنم کو ٹھکانہ بنانے سے اپنے آپ کو دور کر سکیں گے۔ اگر صحابہ کا منہج چھوڑیں گے، کوئی اور منہج اختیار کریں گے، تو ایسی صورت میں پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ اور تیسری آیت سے جو فائدہ ہم کو ملتا ہے، صحابہ کا منہج اختیار کرنا، صحابہ کے طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی رضا مل جائے گی، اور مرنے کے بعد جنت ملے گی جس میں ہم ہمیشہ رہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم اٹھائیں تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں یہ دلیل ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کا منہج اختیار کرو۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کروں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یہ بھی جانتے ہیں حدیث آپ لوگ انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ پہلے کی جو قومیں تھیں یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ مشہور حدیث ہے، بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، تھوڑا سمجھیں گے اس حدیث کو آج۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ستفترق امتی علی 73، میری امت 73 فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب وہ ایک کو گھسیٹ گھسیٹ کر سب لاتے ہیں، ہم جائیں، وہ ایک ہم ہیں، یہ کہتا ہے میں ناجی ہوں، وہ کہتا ہے میں ناجی ہوں، وہ جو ایک ہے نا وہ ہم لوگ ہیں۔ آپ لوگ کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ 100، ہم لوگ 1000 ہیں۔ تم لوگ کتنے ہیں؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم لوگ کیا ہو؟ ٹھیک ہے،
ذرا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بیان کیا ہے واحدہ کے بارے میں. پوچھا گیا، صحابہ اکرام کو غیب کا علم تو نہیں تھا نا. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا عقیدہ ہے پیری مرشدی یا مرشدوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کہ سب جانتے ہیں. صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو قیامت کے دن جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گی. نا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ کون ہیں؟ مختلف روایتیں ہیں اس کے جواب میں. ایک میں آپ نے جماعت بیان کیا ہے، وہ ہم الجماع. اور ایک روایت جس کو میں نے شروع میں خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم ما انا علیہ اليوم و اصحابی، انڈرلائن اصحابی کو. وہ لوگ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ آج، ٹوڈے، میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں وہ لوگ قیامت تک اسی دین پر ہوں گے. اور بخاری کی دوسری حدیثیں بتاتی ہیں کہ ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی. یہ لوگ ظاہرین علی الحق، حق پر جمے رہیں گے، اگرچہ 5 کیوں نہ ہو، گاؤں میں تھوڑے کیوں نہ ہو، مسجد ایک کیوں نہ ہو، جمے رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. اور جس ساری روایتیں جمع کریں تو علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، کیونکہ جماعت جو لفظ آیا ہے اکثریت جس سے مراد دی جاتی ہے، تو جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جس پر ہو، کیونکہ اس روایت سے دلیل لیتے ہیں بعض لوگ. جماعت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت اس کا نام ہے جو حق پر ہو، اگر تم ایک بھی ہو تو تم جماعت ہو. ابراہیم کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے کیا کہا؟ امہ کہا اللہ نے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھی. ابراہیم ایک تھے یا بہت تھے؟ یہ بھی ذہن میں، ابراہیم ایک تھے یا زیادہ تھے؟ وہ ایک تھے، اور اللہ نے کہا امہ. اور ان کے علاوہ جتنے تھے سب مشرک تھے اس زمانے میں، ہے نا، ان کا باپ اور ان کی قوم کے سارے لوگ، ٹھیک ہے، جنہوں نے آگ میں پھینکا وغیرہ. تو جماعت کا مطلب یہ ہرگز نہ لیں کہ جو میجورٹی میں ہو، اکثریت میں ہو، نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی، یہاں بھی فہم السلف ہے، یہاں بھی صحابی سے سمجھنا ہے. اس حدیث کو بھی، جماعت کے لفظ کو بھی صحابی سے سمجھنا ہے. صحابی نے تفسیر کی، تشریح کی، ایکسپلین کیا، سمجھایا. ما وافق الحق، جو حق کے برابر ہو، اگر تم اکیلے ہو بستی میں. ابن مسعود کہتے ہیں وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر تم اکیلے ہو پورے شہر میں اور تم حق پر ہو تو تم جماعت ہو. تم کیا ہو؟ جماعت ہو. وہ سارے ہیں، میجورٹی میں ہیں اور شرک پر ہے، بدعات پر ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، تم اکیلے ہو. اور لوگ کہیں تم اکیلے کیسے ہو سکتے ہو حق پر؟ تو حق کا معیار میجورٹی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے. یا یہ کہیں کہ حق پر کون ہے، اس کا معیار یا اس کو سمجھنا تعداد کو دیکھ کر نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ یا یہ آدمی کا طریقہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے. اگر اس کا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہے، اس کا منہج صحابہ کا منہج ہے، یہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھتا ہے، تو وہ اکیلا حق پر ہے اور وہ جماعت ہے، وہ امت ہے، وہ جماعت ہے اور امت ہے. اور دوسری روایت میں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں قیامت تک اس طریقے پر وہ لوگ رہیں گے. اس سے معلوم ہوا صحابہ کے منہج کی اہمیت، صحابہ کے فہم کی اہمیت. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ما انا علیہ اليوم، آج میں مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم کہا آج. اب دیکھتے جائیں آج جتنی چیزیں بھی، پچھلے مہینے میلاد کا مسئلہ ہوا یا اسی مہینے تقریباً میلاد کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہا یہ اليوم کہا نا. اس ایک جماعت کے بارے میں کہا آج، تو وہ آج ہے یا اس زمانے کا آج تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی میں کہا نا آج، تو اس زمانے میں جو دین تھا وہ قیامت تک دین. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تقریباً یا کسی سلف کا قول ہے، زبردست قول، قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا جو مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین نہیں تھا. اگرچہ دین سمجھ کر عمل کرے لوگ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جماعت جو جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گی، ناجی جماعت ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ جو میرے اور میرے صحابہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. اس سے صاف پتہ چلا صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج نجات کے لیے ضروری لازمی ہے. دوسری مشہور حدیث سنن نبی داؤد کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي
فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندگی گزارے گا وہ دین میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ کیا کرنا اختلاف دیکھیں تو؟ کوئی کہے کر سکتے، کوئی کہے نہیں کر سکتے، جائز ناجائز، حلال حرام، اختلافات۔ کیا کرو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھی دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ کیا کرنا؟ اختلاف دیکھو تو یہاں بھی دیکھیے صحابہ کے منہج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے۔ فرمایا میرے اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ تین عربی کے الفاظ، زبردست الفاظ۔ علیکم ایک، جس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کے رکھو راستے کو، میرے اور میرے صحابہ کی، کافی تھا نا۔ کیا فرمایا؟ تمسکو، پکڑو اس کو مضبوط، عضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں سے اس کو دبا کے رکھو۔ اللہ اکبر، اختلافی دور، تین عربی کے الگ الگ ورڈز۔ علیکم مشہور ہے، علیکم بالسنہ یا جماعہ، اے لوگو سنت پر عمل کرو۔ علیکم کا مطلب الزمو، لازم پکڑو۔ تمسکو، پکڑ کے رکھو۔ اب اردو میں ٹرانسلیشن کرتے جائیے آپ۔ عضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ جبڑوں کو کہتے ہیں۔ جبڑوں کو یوز کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو جبڑے یوز کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نواجذ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اختلافی دور میں جب اختلافات ہونے لگے تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہ دنیا روٹھ جائے اور دنیا ناراض ہو جائے، دنیا کچھ بھی کہنے لگے، نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، فہم کو نہیں چھوڑیں گے، منہج صحابہ کو ترک نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے، لہٰذا یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا اس میں حل ہے اور اس میں جواب ہے اس سوال کا کہ قرآن اور حدیث کو ہم کیسے سمجھیں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سمجھیں۔ آئیے تیسری بخاری کی ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کروں تاکہ اچھی طریقے سے فہم السلف کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ ایک یہودی عالم آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی عالم آتا ہے، آ کر کہتا ہے، یا محمد انا نجد فی التوراۃ ان اللہ تبارک و تعالی یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبع والارضین علی اصبع الی آخر الحدیث۔ کہتا ہے یہودی عالم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں جو ان کی کتاب ہے آسمانی، یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا، ساتوں آسمانوں کو۔ تورات میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ساتوں آسمانوں کو اللہ قیامت کے دن ایک انگلی پر اٹھائے گا اپنی، اور ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور شجر پہاڑوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور درختوں اور نباتات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی عالم کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ہنسے، ہنسنا، ہنسے نبی علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک آیت کی تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی ویسے ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اس کے بعد کی آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں آسمان و زمینوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ آج میں آپ بیٹھ کر سوچیں گے، سوچیں، آپ بولیں گے اب یہودی عالم نے کہا، اب اس کا جواب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے، ٹھیک، مدینہ کا واقعہ، صحابہ موجود تھے، ہم کو نہیں معلوم آج، اگر ہم ابن مسعود کے اس قول کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں جو بخاری کی حدیث میں آیا ہے، متن میں ابن مسعود نے بتا دیا ہے ہنسنے کی وجہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم صحابہ کا منہج چھوڑے، بھائی اپنے دماغ سے سمجھو تو قرآن و حدیث کو، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بھائی ہنسے کیوں؟ آپ بولو، دیکھیں گے میرے خیال سے بھائی اللہ اس نے کیا کہا یہودی نے؟ انگلیاں، اللہ ایک انگلی پر آسمانوں کو اٹھائے گا، دوسری انگلی پر زمینوں کو، تیسری انگلی پر شجر اور حجر کو، پہاڑوں کو، نباتات کو اٹھائے گا۔ تو
تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہنسے ہوں گے کہ پاگل ہے، اللہ کی انگلیاں بیان کر رہا ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، اس لیے ہنس رہا ہوگا، ہے نا؟ یہ دماغ کہتا ہے، دماغ سے اگر سمجھیں گے ہنسے کیوں؟ بتائیے، ہم تھے اس مجلس میں؟ نہیں۔ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کا منہج ضروری ہے۔ جن لوگوں نے صحابہ کا منہج اختیار کیا ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ابن مسعود کیا کہتا ہے رضی اللہ، اٹھاؤ بخاری کی حدیث، یہی حدیث اٹھاؤ، دیکھو راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فرمان ہے۔ کہتے ہیں حتی ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا وتصدیقا لقول الحبر، تعجب کرتے ہوئے اور یہودی عالم کی تصدیق کرتے ہوئے نبی علیہ السلام ہنسنے لگے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہنسنے کی وجہ، ریزن کیا ہے بھائی؟ کیوں ہنسے؟ انکار کرتے ہوئے ہنسے یا اقرار کرتے ہوئے ہنسے کہ دیکھو کتاب میں موجود ہے پھر بھی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں تسلیم کرتا ہے نا؟ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے بتایا ہے تورات میں اس بات کو۔ تو نبی علیہ السلام کے ہنسنے کی وجہ، جن لوگوں نے صحابہ کے فہم کو لیا، صحابہ کا منہج اختیار کیا، کیا کہا؟ اللہ کی انگلیاں ہیں، جو دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور یہاں ہنسنے کی وجہ نبی علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ آپ نے تعجب کیا اور تصدیق کی، تعجب اس لیے کہ اپنی تورات میں اس بات کو مانتا ہے اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ میں آنے والا ہوں، اور اس کتاب میں یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور تصدیق کی، وہ تصدیقا لقول الحبر، اور یہودی کے عالم، حبر کہتے ہیں عالم، یہودی عالم، یہودی کے عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے نبی علیہ السلام ہنسنے لگے۔ اس کے بعد آیت کی تلاوت فرمائی، ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی، اور زمین اور آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں قیامت کے دن ہوں گے۔ صحابہ کا، جنہوں نے کہا نہیں صحابہ کا منہج نہیں اپنانا ہے، انہوں نے انکار کر دیا، تعویل کر دی، نہیں، ہنسنے کی وجہ انکار تھا۔ انکار کی وجہ سے نبی علیہ السلام ہنسنے لگے کہ اللہ کی انگلیاں، کہہ رہا اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ نہیں مانتے اللہ کی انگلیوں کو۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یا دوبارہ سمجھو اسی حدیث کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا فہم کتنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں حدیثیں بتائی گئی ہیں، نبی علیہ السلام کسی مجلس میں ہنسے ہیں، کسی مجلس میں کوئی بات بتائے ہیں، قرآن کی آیتیں اتری ہیں، ان کا مطلب، مفہوم، ان کی تفسیر صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ لہذا لازمی ہے، ضروری ہے صحیح سمجھنے کے لیے اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کو اٹھا کر دیکھیں۔ اس کی مثال ایسے بھی سمجھے، آج سے 50 سال پہلے اسی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دوسری مثال، یہ تو بخاری کی حدیث سے مثال میں نے دی، ایک عام دماغ سے سمجھنے کے لیے مثال میں دوں کہ کچھ 5 یا 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد میں، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان امام صاحب بھی تھے یا حافظ صاحب تھے، کوئی بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم باہر نکلو، میں تم کو بتاؤں گا، تم باہر نکلو۔ کسی ایک ساتھی نے، تو زید نے بکر سے کہا کہ بکر تم باہر آؤ، میں تم کو بتاؤں گا۔ اب یہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، 25 سال 20 سال پہلے کا، ہم نہیں تھے وہاں۔ اب انہوں نے، زید نے بکر سے یہ کہا، یہ ہم کو ملی یہ بات۔ اب کون لوگ ہم کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ زید نے یہ جو جملہ کہا یہ کس لیے؟ کیا مذاق سے کہا تھا؟ یہ سیریس نے باہر جا کر گردن مارنے کے لیے کہا تھا، پکڑ کے پیٹنے کے لیے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ وہ لوگ زیادہ جانتے تھے نا جو اس مجلس میں بیٹھے تھے، ان کو معلوم کہ محفل کا موضوع کیا تھا اور کس انداز سے یہ بات ہوئی۔ یہ مذاق سے ہوئی کہ چلو آپ کو باہر ہم دکھاتے ہیں، ہے نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا فہم ضروری ہے، ورنہ حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی صحیح تفسیر نہیں لے سکتے ہیں۔ آج نتیجہ دیکھیے برادران اسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پابند کیا تھا صحابہ کی اتباع کا، صحابہ کے فہم کا، اللہ نے پابند کیا۔ جب لوگوں نے اس کو تھامے رکھا، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں نے جب تک فہم السلف کو سمجھا، فہم السلف کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے لگے، صحابہ کا منہج اختیار کیا، وہ لوگ عقائد میں بھی صراط مستقیم پر رہے، معاملات میں بھی سیدھے رہے اور عبادتوں میں بھی سیدھے رہے۔ لیکن جہاں جس وقت فہم السلف چھوڑا گیا اور رائے پر عمل کیا گیا، دماغوں سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر لی جانے لگی اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم اپنی طرف سے نکالا جانے لگا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر منمانی طور پر قرآن و حدیث سے کھلواڑ کیا گیا، دیکھیے کیسے خطرناک گمراہیاں ہوئیں۔ قدریہ پیدا ہوئے، مرجیہ پیدا ہوئے، اشعری فرقہ، اشعری عقیدہ آیا، ماتوریدی عقیدہ آیا، معتزلہ آئے، جہمیہ آئے۔ یہ سب کیوں آئے؟ کسی نے اللہ کی تقدیر کا انکار کیا، کہا کہ نہیں کیا مانیں گے؟ قدریہ فرقہ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ کوئی دوسرا فرقہ آیا جس نے جو ہے معتزلہ، جس نے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا، کہا کہ نہیں اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ اترتا نہیں ہے آسمان دنیا پر، اس کی رحمت قریب آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کا منہج چھوڑنے کی وجہ سے یہ فرقے
دنیا میں پیدا ہوئے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ قرآن و حدیث، قرآن ان کے پاس بھی تھی، حدیث سے ان کے پاس بھی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک اصل چیز کو چھوڑا۔ اگر وہ چیز آج بھی ہم چھوڑیں گے تو ویسے ہی گمراہ ہوں گے جیسے وہ لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ واللہ العظیم وہ لوگ قدریہ کیوں گمراہ ہوئے؟ آپ کو میں بتاؤں، عبد الرحمن ابن ملجم، کتنے ایسے واقعات ہیں جس نے حضرت علی کا قتل کیا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ میں حق پر ہوں، ان الحکم الا للہ۔ قرآن کی آیت سے دلیل لیتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کا واقعہ میں پیش کروں۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ قاری، وہ اللہ والا آدمی، جب تک وہ منہج پر صحیح تھا وہ صحیح رہا، حق پر رہا، ایسے حق پر رہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کہا، جب اس کو عبد الرحمن ابن ملجم کو حضرت خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے والی کے پاس بھیجا کسی منطقے میں، تو کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، آثرتہ علی نفسی، میں اپنے آپ پر اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ آئے تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے لیے ایک دار بنانا تاکہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ لیکن جب یہ بھٹکا، یہ گمراہ ہوا، آیتوں کی تفسیر اس نے دماغ سے لی اور دماغ سے سمجھنے لگا، کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ حضرت علی نے کیسے لوگوں کو جو ہے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ لوگ معاملے کریں۔ حکمت الرجال، تم نے لوگوں کو جو ہے حاکم بنایا ہے، وہ وہاں کا حاکم، وہ وہاں کا حاکم، جبکہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ قرآن سے دلیل لی، کہا کہ نہیں تم کافر ہو۔ علی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے نعوذ باللہ مثالی، بلکہ قاتلان علی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کی جب گردن ماری گئی تو اس نے کہا کہ میری زبان کو مت کٹ کرنا کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ کیسا دیکھیں خوارج کا فتنہ، کتنی ایسی مثالیں میں آپ کو دوں میرے بھائیوں۔ یہ سب فہم السلف کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن کی آیتوں سے منمانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی آیتوں سے دلیل ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اس حالانکہ صحابہ سمجھا رہے، ابن عباس اس کو سمجھا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تم آیت کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ بلکہ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ، انہوں نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ اللہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے، لیکن اس سے جو ارادہ لیا جا رہا ہے، اس سے جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے بات کو؟ کتنی بڑی بات۔ اسی طریقے سے دیکھیے خوارج آئے، آپ کو معلوم ہے حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کے بعد تقریباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے بڑی داڑھی والا، کلے اس کے گال ابھرے ہوئے، پیشانی چوڑی اس کی یا ابھری ہوئی روایت، آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کہتے ہیں، وہ جب جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک ایسی جماعت آئے گی جو دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں اجازت دے، گردن مار دو اس کی۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا تو خوارج نکلے، اور آپ کو معلوم ہے ان کا عقیدہ، بڑا گناہ کرنے والا کافر، اسلام سے باہر۔ ایک مرتبہ جھوٹ بولے کوئی، ایک مرتبہ گالی دے، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کرنے والا، آؤٹ آف اسلام۔ دیکھو کیسے سمجھے، دماغ سے سمجھے۔ صحابہ کا کیا یہ منہج ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا جو آج منہج ہے، جو صحابہ کا منہج ہے الحمدللہ، جس پر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، آج دنیا میں کہیں بھی ہو ہیں وہ لوگ، تو صحابہ کا منہج چھوڑنے کا یہ نتیجہ۔ پھر ادھر قدریہ آئے، مرجیہ آئے، انہوں نے کہا اعمال ایمان، عجیب عجیب۔ آپ چیک کیجئے سارے فرقوں کو، فرق الضالہ، جو اسلام میں نئے نئے فرقے اٹھے، گمراہ ہوئے، جادہ سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ کیوں ہٹے بھائی؟ کیا قرآن کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ؟ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن مطلب دماغ سے لیتے تھے، آیتوں کا مطلب دماغ سے لیتے تھے، حدیثوں کا مفہوم دماغ سے لیتے تھے، اور کسی نے عقائد میں اپنے آپ کو گمراہ کر دیا، کسی نے اور دوسرے ابواب میں اپنے آپ کو گمراہ کر دیا۔ برادران اسلام، معلوم ہوا جڑ یہ ہے کہ منہج کو اختیار کرنا۔ اگر صحیح منہج اختیار نہیں کیا جائے گا، قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھا جائے گا، گمراہیاں پکی ہوں گی۔ اور چلتے جائیے، لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے دماغوں سے قرآن کی آیتوں کو لیا، کہا کہ اور حدیثوں کو، اللہ نے کہا دخان قرآن میں کہ دھواں آئے گا۔ اب دھوئے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج کل کی پیداوار ہماری، قرآن و حدیث کو دماغ سے سمجھ۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا دھواں نکلے گا۔ یہ دھواں کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پٹرول، قیامت کی نشان۔ اب پٹرول سے پیچھے دھواں نکلتا، تو یہ دھواں تفسیر دیکھیے دماغ سے۔ کیا صحابہ میں کسی نے یہ بیان کیا؟ اور کسی نے کہا نبی علیہ السلام نے دجال کے بارے میں بیان کیا ہے، دجال آئے گا، فتنے پھیلائے گا۔ کہاں آیا ہے؟ نہیں، اب تک نہیں آیا۔
یہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال تھا کہ دجال آئے گا فتنے پھیلائے گا، ورنہ اب تک تو نہیں آیا۔ ارے بڑے بڑے لوگ وہی جن کو لوگ سب بڑے سمجھ یہ جملے کہنے لگے، کیوں؟ کیونکہ منہج نہیں تھا، گڑبڑ، بنیاد صحیح نہیں، فہم السلف نہیں، صحابہ کا منہج نہیں۔ دجال کے بارے میں حدیث ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بخاری مسلم میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اوصاف ذکر کیے گئے، حتیٰ کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی موجود ہے، صحیح حدیث، جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خبر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے لوگوں میں تم کو جس سے ڈراتا تھا دیکھو تمیم نے ان کو دیکھ لیا ہے، تمیم نے اس کو دیکھ لیا رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث سے موجود ہے، اور آپ کہو کہ یہ خیال تھا، تصور تھا، یہ ہے منہج کو چھوڑنا۔ اور کم بخت آج ایسے بھی آئے جنہوں نے قرآن کی آیتوں سے شرک کی دلیل لے لی۔ شرک، قرآن نے جس کو روکا، پورے قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ توحید قائم ہو زمین پر، اللہ کی عبادت ہو عبادت، شرک ختم ہو زمین سے۔ اس قرآن سے منہج چھوڑنے کا نتیجہ دیکھیں، نقصان دیکھیں میرے محترم بھائیوں، اور اللہ سے ڈریں اور مانگے اللہ سے کہ اللہ منہج پر قائم رکھ ہم کو، صحابہ کا منہج نہ چھوٹے ہم سے، قرآن و حدیث کو دماغوں سے نہ سمجھے ہم، بلکہ صحابہ کی تفسیر لے، صحابہ کا مفہوم لے۔ وسیلے سورہ مائدہ کی آیت سے دلیل لیتا ہے آج، کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بھائی کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک وسیلہ اختیار کرو۔ چلو بزرگوں کے وسیلے لیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ، اور صالحین اور اولیاء اکرام کا وسیلہ لیتے ہیں نا۔ اور آیت میں یہ پیش کرتا ہے، مجھے بمبئی کی وہ گلی یاد ہے جہاں سے میں گزر رہا تھا، اور میں نے ایک بڑے مولوی کو دیکھا جو 500 کا مجمع ہے، پولیس بھی بیٹھی ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، یہ آیت پیش کر رہا ہے، پبلک کو گمراہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ آج کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کو کیا پتا قرآن، یہ کیا جانتے ہیں اللہ کی کتاب کو۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ پکڑو۔ دیکھو دماغ سے سمجھ رہا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ سورہ مائدہ میں آیا ہے وسیلہ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تم یہ تفسیر کر رہے ہو کہ اس کا مطلب جو ہے مردوں سے وسیلہ لینا، تو مشرکین مکہ تو یہی کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا مشرک ہیں، کافر ہیں وغیرہ ہے، مارو وغیرہ۔ ان کا اصل شرک تھا کیا؟ کہ ان لوگوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان وسائل رکھے، وسائط رکھے، اور تم قرآن کی آیت سے دلیل لیتے ہو اپنے دماغ سے کہ اللہ نے کہا وسیلہ اختیار کرو۔ ذرا دیکھو صحابہ نے کیا بیان کیا ہے۔ وسیلے کی تفسیر ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسا نیک عمل جو اللہ کو پسند ہے، ایسا نیک عمل جو اللہ کو پسند ہو، وہ ہے وسیلہ۔ یہ مردوں کا وسیلہ یا ذات کا جاہ کا وسیلہ نہیں ہے۔ تو یہ نقصان ہے، جو قرآن کو اپنی دماغ سے سمجھے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جو صحابہ نے جیسے لیا ہے، مطلب صحابہ نے جیسے سمجھا ہے قرآن کی آیتوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، تو وہ ہدایت پر ہوگا، سیدھے راستے پر ہوگا۔ حدیث مشہور ہے بخاری کی، ایک دوسری مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، 2 قبر والوں پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قبر میں، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب۔ مشہور حدیث ہے نا، سیٹوں سے بتا۔ اب دیکھو اس حدیث کو پیش کر کے کہتا ہے کہ بھائیوں، لوگ کہتے ہیں مولوی آج کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول لگائے، حالانکہ لفظ پودے کا ہے۔ علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست تشریح پیش کی اس حدیث کی، پڑھنے کے قابل ہے۔ تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول لگائے، پودے لگائے، لہٰذا دلیل بنا کر کہتا ہے کہ پھول چڑھاؤ قبروں پر تاکہ اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہلکا ہو جائے، کم ہو جائے۔ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ اس حدیث کا جو مطلب آپ لے رہے ہو، یہ ابن عباس کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، ان کے سارے عزیز و اقارب آئے چلے گئے، کسی نے پھول نہیں چڑھایا۔ اس حدیث کو سمجھ کر تم آج پیدا ہوئے ہو انڈیا میں 1400 سال کے بعد، پاکستان میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ایسے کیا ہے، تخفیف ہو گئی، ہم بھی ایسے کریں گے، تخفیف کر دیں گے، ڈسکاؤنٹ، عذاب کم، چڑھاتے جاؤ ہر جمعہ پھول پہ پھول، عذاب کم، پورا ختم ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ آپ اپنے دماغ سے لے رہے ہو حدیث کا مفہوم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نہیں سمجھا اس کو، آپ اس حدیث کا یہ مطلب لے رہے ہو؟ ایسی کتنی گمراہیاں ہوئی۔ آج نوجوان، چاہے وہ ہمارے یہاں کے ہو یا جدہ کی بات کرو، نوجوان آ رہا ہے، کہہ رہا ہے، میں کیا بتاؤں، میرے درس کی ایک بات ہے، ایک نوجوان آ کر کہتا ہے، پورا درس تھا فرشتوں کے بارے میں، الایمان بالملائکہ، آتا ہے وہ، اللہ اس کو ہدایت دے، کہتا ہے آپ نے پورا درس دیا ہے، اس میں آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں،
وہ بخاری کی حدیث بھی آپ نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، بخاری تو ایک آدمی تھے ہم جیسے، شوشے چھوڑ رہا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو 700 پر میں دیکھا، اور اللہ قرآن میں یہاں کہہ رہا ہے جاعل الملائکتی رسلا اولی اجنحہ، 3 اور 4 قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، فرشتے پیغام لے کر نبیوں تک جاتے ہیں نا، اور ان کو پروں والے بنایا اللہ نے، 2 پر، مثنا و ثلاثہ و رباع، یہ ہے آیت، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 پر، 3 پر، 4 پر، اللہ نے یہ کہا ہے بس۔ اور آپ بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہو کہ 700 پر، 600 پر، اور ایک پر جو ہے بہت جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں، تو کیسے یہ؟ اب حدیثوں میں تو صحیح ضعیف سب ہے، کسی نے صحیح کہا، کسی نے ضعیف کہا، سمجھ رہے بات کو؟ شوشہ انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، نہیں، منکرین، جو حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر، کیونکہ دونوں کا اصل مرجع اللہ نے اتارا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، حدیثوں کو نازل کیا۔ اب دیکھیے آیت کو حدیث کے سامنے رکھ کر حدیث کو منع کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ تم یہ دماغ سے سمجھ رہے ہو حدیث کو، اس حدیث کا، اس آیت کی تفسیر، اس حدیث کا مطلب تو اپنے دماغ سے لے رہے ہو اور گمراہ کر رہے ہو۔ ایسی کہتے ہیں فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا، نہیں، فرعون نے قرآن میں اللہ نے کہا 1 مرتبہ عذاب چکاؤں گا، دوبارہ عذاب۔ آج کا نوجوان اس کو عربی نہیں آتی، اس کو عربی نہیں معلوم، حدثنا اخبرنا کے فرق نہیں معلوم، راوی علم الرجال نہیں جانتا، علم الحدیث، فن حدیث سے ناواقف، جاہل، یہ آ کر آج کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ یہ موجودہ دور کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا موجودہ نوجوانوں کے فتنے آپ کو بتا رہا ہوں میں، کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے عذاب 1 مرتبہ چلائے، 1 مرتبہ چکایا جائے گا، دوبارہ نہیں، ایک بڑا عذاب دوں گا، دوسرا عذاب نہیں۔ اب بتائیے قبر کا عذاب کیسے ہے؟ اللہ تو بول رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے ایک بڑا عذاب چکاؤں گا، اور آپ لوگ کہتے ہو قرآن کے وہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب ہے وغیرہ ہے۔ دیکھو اب آیت کو یہ دماغ سے سمجھ رہا ہے، آیت کو دماغ سے سمجھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ عذاب قبر نہیں، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے مسائل آج پیش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے ان لوگوں کی؟ یہ گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آیتوں کو دماغ سے سمجھ رہے ہیں، آیتوں کو دماغ سے سمجھ رہے ہیں، حدیثوں کا مفہوم دماغ سے لے رہے ہیں۔ ایک نے مسجد حرام میں یہ کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے شراب پینے والے، زنا کرنے والے مر جائیں گے، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس سے سوال کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی توحید پر مر جائے اور وہ شراب پیتا تھا دنیا میں، تو کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے؟ اب اس کا جواب آپ علماء سے پوچھیں، صحابہ کا منہج یہ ہے تحت مشیت اللہ، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا وہ، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا، گناہ کیا ہے، شراب پی ہے، تو علماء نے یہ فتویٰ دیا، صحابہ کا یہ منہج رہا کہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے معاف کر کے جنت میں ڈالے، اللہ چاہے عذاب دے کے جنت میں ڈالے گا۔ اب ایک نے قرآن کی آیت سے یہ دلیل لی کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں سورہ نور یا سورہ فرقان کی وہ آیت ہے جو مجھے ذہن میں نہیں آ رہی سورہ کا نام، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، اور وَمَن يَلْقَ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا، جو ان میں سے کوئی کام کرے گا، چوری یا زنا کے بارے میں تقریباً تھا، تو وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ تو اس آیت کو دماغ سے سمجھ کر کہا جو شراب پی کر یا زنا کر کے بڑا گناہ کر کے مر جائے، اگرچہ توحید پر کیوں نہ ہو، اگرچہ شرک سے دور کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا۔ پھر وہ ساری حدیثیں جس میں یہ آیا کہ توحید پر مرنے والا، اللہ کی وحدانیت، عبادت، توحید کو لے جانے والا دوزخ کی آگ میں ہمیشہ نہیں جلایا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت اہل التوحید کے لیے جو اہل الکبائر ہوں گے، بڑے بڑے شفاعتی اہل الکبائر من امتی، صحیح حدیث، میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میری سفارش ہوگی۔ اب اس کی تفسیر میں ابو ہریرہ وغیرہ کی اقوال موجود ہے جو توحید پر مر جائیں، جو دوسری حدیثیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ تو قرآن کو دماغ سے سمجھ کر فتوے، ایسے بہت سارے مسائل آج آتے جا رہے ہیں۔ جہاد کا مسئلہ لے لیجیے، پکڑنا مارنا، ولی الامر حاکم وقت ہے، ارے ڈش یہ غلط چیز ہے، یہ خلاص یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کفر کا فتویٰ، تکفیر ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے نا۔ یہ سب صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، یہ غلط منہج ہے، غلط فہم ہے، یہ قرآن حدیث کو غلط سمجھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فاسقون کافرون۔ 3 قسم کی آیتیں آئی ہیں قرآن میں، جو اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا ہے دنیا میں وہ فاسق ہے، ایک جگہ کہا اللہ نے، دوسری جگہ ظالم،
تیسری جگہ کافر ہے. فتویٰ دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، یہ اللہ ہدایت دے اس کو، کہ اگر ایک مرتبہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا کوئی حاکم کوئی بادشاہ تو وہ فاسق ہو جائے گا، اگر 2 مرتبہ کرے گا تو ظالم ہو جائے گا، 3 مرتبہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، آؤٹ آف باؤنڈری، اسلام سے باہر، کفر کا فتویٰ. یہ غلط ہے. کس نے کہا؟ کیا یہ فہم سلف ہے؟ یہ تکفیر جو تم کہتے ہو، یہ تم کہتے ہو یہ کافر وہ کافر. یا اور ایک اس کی مثالیں میں ایسے بھی دوں، ایک آدمی جو ہے غلط کام کرا، مثال کے طور پر نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے سنت کے مطابق، اب اس کو سیدھا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، فتویٰ لگانا. یا کہیں کہ ایک آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے، اب اس کو کہنا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس کو اسلام سے باہر نکال دینا. کیا یہ صحابہ کا منہج ہے؟ کیا یہ صحابہ کا فہم رہا؟ صحابہ نے ایسے فتوے لگائے؟ صحابہ نے ایسے بیان کیا؟ نہیں. اس لیے ہر چیز میں ضرورت ہے فہم السلف کی، ہر چیز میں منہج صحابہ دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ صحابہ نے کیسے سمجھا قرآن و حدیث کو. کیا ہم اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے. آج کتنے بڑے بڑے پرابلمس، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ایک ایک موضوع کو لے کر دیے. جہاد کا مسئلہ دیکھیے، جہاد کے بارے میں کیسے کیسے عقیدے، پکڑو مارو. قرآن میں اللہ نے کہا پکڑو چھپ کے رہو، پکڑو مارو. ہندو کو پکڑنا مارنا کاٹنا، جہاں ملے کاٹنا، اچھا رہو کیسا بھی رہو، پکڑنا کاٹنا، یہی جہاد ہے. جہاد کا مفہوم آج کیا ہے اور کیسا اس کا، کیا صحابہ کا فہم ایسا رہا؟ کیا صحابہ نے ایسے سمجھا جہاد کو؟ قرآن میں جس جہاد کا ذکر ہے، حدیثوں میں جس جہاد کا ذکر ہے، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہے، کیا شروط ہے، کیا اصول ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے درج کیے ہیں، تصنیف کی. علامہ البانی رحمۃ اللہ رحم فرمائے کہ ایسی زبردست تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جہاد کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آج دماغ سے ان کو سمجھا جا رہا ہے، قرآن کی سورہ انفال کی آیتوں کو دماغ سے سمجھ کر کہ ظاہری معنی لے کر اس کا فتووں پر فتوے دیے جا رہے ہیں کہ کاٹنا مارنا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. کہنے کا میرا مقصد یہ مثالیں ہیں. پوائنٹ میرا یہ ہے جو بتانا ہے کہ فہم السلف ضروری ہے نجات کے لیے. اگر ہم چاہیں سیدھے راستے پر ہو تو ضروری ہے ہم کتاب و سنت کو ویسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، تفسیر اور مفہوم وہ لیں جو صحابہ نے لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے، ہم اہل التنزیل، وہ لوگ اس زمانے میں رہے جس زمانے میں قرآن اترا، وہ لوگ اس زمانے میں تھے جس زمانے میں یہ حدیثیں پیش ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، اس زمانے کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیثیں جب بتاتے تھے، ایسے کرو ایسے، بہت ساری حدیثیں کس کے سامنے بیان ہوئی ہیں؟ صحابہ. اور وہ اہل اللغہ ہیں، اہل فصاحہ و بلاغہ، عربی زبان فصیح بلیغ جاننے والے، آیتوں کا مطلب مفہوم معنی اس کی تفسیر ہم سے زیادہ سمجھنے والے وہ لوگ، لہٰذا وہ ہم سے زیادہ دین سمجھتے ہیں، ان کے طریقے پر سمجھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے چونکہ یہ لوگ شاگرد رہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کی تعلیم صحابہ کو کس نے دی؟ جواب، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے سمجھایا قرآن کی آیتیں صحابہ کو؟ تفسیر کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو سکھائے؟ صحابہ کو جو حدیثیں ملی، جو حدیثوں کو انہوں نے سمجھا عمل کیا، سکھانے والے ان کے معلم ان کے مدرس کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کی تعلیم میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ ہاں، بعد میں لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں. یہ ذرا اندر کی باتیں میں بتا رہا ہوں. آپ پوچھتے کیا بات ہے؟ وہ بھی مولوی یہ بھی مولوی، یہ کہتا ہے یہ کرنا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کرنا نہیں ہے. اس کو صحابہ کا منہج نہیں پڑھایا گیا، اس کو تعلیم دینے والے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کو جنہوں نے تعلیم دی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر وحی اترتی تھی وہاں کوئی خلل نہیں تھا، کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا آج بھی مدرسوں میں ہو یا کہیں بھی جو صحابہ کے منہج پر تفسیر حدیث وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، وہ بچے وہی منہج لے کر نکلتے ہیں اور وہی منہج دنیا میں پھیلاتے ہیں. اور جن کو منہج ہی غلط دیا جائے، فاؤنڈیشن شروع سے، ارے یہ حدیث ہے نا مول صاحب، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہے، نہیں یہ اس کا مطلب دوسرا ہے، دوسری حدیث پڑھو تم. یہ آیت کی تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہے نا، یہ نہیں اس کا مطلب دوسرا ہے، اس کا مطلب دوسرا ہے، مطلب پڑھو یہ ہمارے طریقے کی ہٹ کرے، یہ ان کا طریقہ ہے، پڑھو. منہج بچپن سے فاؤنڈیشن گڑبڑ کیا. اب وہ عالم مولوی بن کر نکلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں. اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے جو بولنا چاہیے. ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے کہا، تعجب کی بات ہے بخاری کی یہ حدیثیں ہم کو نہیں معلوم تھی، ہم خاندانی جو ہے علماء، ہمارا خاندان عالم، ہمارے چاچا عالم، ہمارے دادا عالم، ہمارے باپ عالم، اور ہم نے پڑھا اور یہ کہا کہ وہ حدیث نہیں مانوں گا میں جو حدیث میرے طریقے پر نہ ہو. جوش میں آ کر اتنے جملے کہہ دیے. اور جب اللہ نے ہدایت دی تو غور کیا، تعجب کیا، منہج سب سمجھ میں آ گیا، صحابہ کا منہج اپنا لیا. کہا کہ تعجب ہوتا ہے اس زندگی پر ہماری، جب ہم کو یہ منہج کلیئر نہیں تھا، ہم پڑھ چکے ہیں، درس دے چکے ہیں، لیکن یہ حدیث ایسے لگتا ہے یہ حدیث ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے سے گویا کہ نہیں. بلوغ المرام کی حدیث ہے، بلوغ المرام کی صاحب محدث
بلوغ المرام کی حدیث ہے، چچا کے پاس جاتے وہاں جاتے کہ کیا ہے یہ حدیث ہے، کہا نہیں یہ حدیث ہمارے طریقے کے خلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منہج پڑھایا جائے، منہج دماغوں میں ٹھوسا جائے، بتایا جائے صحابہ کے طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، فہم دیا جائے تو بچہ نکلے گا، دنیا کو صحیح فہم دے گا، دنیا کو صحیح منہج دے گا۔ آج چونکہ فاؤنڈیشن میں خرابی ہے، ان کو وہی منہج دیا جاتا ہے جو ان کو دیا گیا، غلط منہج، صحابہ کے خلاف کسی اور طریقے کا منہج، کسی اور طریقے کا فہم، لہٰذا وہ خود بھٹک گئے اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں اور ضلالت پھیلتی جا رہی ہے۔ لہٰذا وہ موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے منہج کو چیک کریں، صحیح ہے، قرآن برحق ہے، حدیث برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن سوال یہی کیا ہم صحابہ کے جیسے سمجھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو؟ کیا ہم صحابہ کے جیسے قرآن کی حدیثوں کو سمجھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو ہدایت ہے، رضا ہے، اللہ کی رضا ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اگر منہج ہمارا ویسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر گمراہی ہوگی، جیسے قدریہ گمراہ ہوئے، مرجیہ، معتزلہ اور دوسرے اشاعرہ یا ماتریدی فرقے سے تعلق رکھنے والے، عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ گمراہ ہوئے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس مسئلے کو ہم سمجھیں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ کتابیں موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، علماء کرام نے ہند و پاک کے ہو یا عربی علماء ہو، کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ منہج بہت زیادہ ضروری ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ چکی ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو روکتا ہوں اور اللہ سے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جیسے تو نے کہا ہے ویسے ہم تیرے صحابہ جن کو تو نے اختیار کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے طریقے سے ہم دین کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجھ سے دعا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم وہ لیں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ اللہ تجھ سے دعا ہے تو ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم احادیث کا مفہوم بھی وہ لیں جو مفہوم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا، اپنے صحابہ کو سکھایا۔ اللہ منہج صحیح اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جما دے اور اسی پر ہماری موت آ جائے، آمین۔ اللہ مناہج باطلہ اور مفاہیم خاطئہ، غلط مفہوم، غلط منہج جو جہنم کے لے جانے والے ہیں اور راستے جس کے الگ ہیں صراط مستقیم سے، اللہ ان منہجوں سے ہم کو دور کر دے، اللہ ان منہجوں سے، ان مفاہیم سے، ویسا دین سمجھنے سے، ویسے دین پر عمل کرنے سے ہم کو دور رکھ دے۔ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اللہ فرما۔ واللہ ہی تکلیف ہوتی ہے، قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے جن بچوں کو ہم نے دیکھا صحیح منہج میں تھے، صحیح طریقے پر تھے، لیکن چونکہ علم کی کمی تھی، وہ پڑھ نہیں رہے تھے، اسٹڈی نہیں کر رہے تھے، اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھ رہے تھے، ان کو غلط گائیڈ کر دیا گیا، بھٹک گئے۔ 1 سال کے اندر ہندوستان جا کر دیکھنے میں آیا ہمارے نوجوان بھٹک گئے، چلے گئے غلط راستوں پر۔ کہا کہ نہیں، ہمارا نام صرف مسلمان ہے، کوئی اور ہمارا نام نہیں ہے، سارے نام بدعتی نام، سارے نام کفری نام، اور عقیدے غلط، جو بیعت نہیں کرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا، نعوذ باللہ۔ واللہ العظیم یہ عقیدے آنکھوں سے میں نے دیکھے، کانوں سے میں نے سنے، ان نوجوانوں کے مہدی پٹم وغیرہ کے، جن نوجوانوں کو ہم نے 1 سال پہلے دیکھا تھا صحیح تھے، گڑبڑ نہیں تھی عقیدوں میں، اور ان کی زبانوں سے غلط باتیں نہیں نکلتی تھی، صحیح باتیں نکلتی تھی، لیکن منہج غلط دکھا دیا گیا، غلط راہ، غلط وے دکھا دیا گیا، اسلام کو سمجھنے کے لیے گمراہ ہو گئے اور آج کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آج بھٹک گئے صراط مستقیم سے۔ لہذا بچائیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو غلط راہوں سے، غلط منہجوں سے اور غلط افکار سے، غلط مفاہیم سے سیدھا منہج دیں اور صحیح راستے پر جما کے رکھیں۔ اس کے لیے اسٹڈی کریں۔ علماء کرام ماشاءاللہ آپ کے شہر میں موجود ہیں، اللہ جزائے خیر شیخ منیر قمر حفظہ اللہ کو، ان سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو اس پر جما کے رکھیں اور ہر قسم کی گمراہیوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پہلے، اس کے بعد دوسروں کو، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔